الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اور جو وہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہے۔ اس میں سچ لے کے آنے والے کی طرف اشارہ جو کیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا گیا، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی کہ جب معراج کے واقعے کے بعد تمام کفار نے اس کو موقع غنیمت جانا کہ اس واقعے کے بعد ہم ان مسلمانوں کا ایمان جو نئے نئے مسلمان ہیں اور جن کا ایمان پختہ نہیں، ہم ان کے ایمان کو ڈگمگا دیں گے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر تمہیں کوئی کہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا اور ایک رات میں وہ رب کے عرشوں تک گیا اور واپس آ گیا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ تو ابو جہل بڑا خوش ہوا اور ابو گلے لگایا اور کہا کہ اے ابو بکر، یہی بات تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ اے ابو جہل، اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اگر وہ یہ بھی کہیں کہ میں راتوں رات رب کے عرشوں تک گیا اور رب سے ملاقات کر کے واپس آیا، تو ابو بکر بلا ہچکچاہٹ اس بات کو بھی مان لے گا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک انسان ہے، اور آج کے اس دور میں آپ پر نعوذ باللہ لعن طعن کرنا، آپ کو برا بھلا کہنا کہ نعوذ باللہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے حکمرانی کی اور وزارتوں کی سوچ تھی۔ ارے اس سوچ کو چھوڑ دو۔ ارے آپ نے تو مکہ میں اسلام قبول کیا کہ جب مکہ میں اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا، اپنا کاروبار چھوڑنا تھا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا تھا۔ ارے اس وقت تو اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ تھا۔ ارے سیدنا صدیق اکبر کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ تو لہٰذا ان کی ذات سے اپنی دکانداریاں نہ چمکاؤ اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلاف کو نہ پروان چڑھاؤ۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، تو سامنے سے مولا علی بھی آ جاتے ہیں۔ مولا علی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر مسکراتے ہیں اور حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ارے مسکرانا کہاں ہوتا ہے کہ جہاں دشمنیاں ہوں، جہاں لڑائیاں ہوں؟ ارے ان کے درمیان تو بڑی گہری دوستیاں تھیں۔ یہ تو آج ہم نے اپنی دکانداریوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے ان کے درمیان لڑیاں کروا دی۔ آپ نے تبادلہ کیا مسکراہٹوں کا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جملہ کہا، اور یہ دوستی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کتنی پکی اور کتنی گہری دوستی تھی مولا علی کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ اے علی، یہ مت سمجھنا کہ حسن تمہارا بیٹا ہے اس لیے ابو بکر نے اسے کندھوں پر سوار کیا، بلکہ میں حسن کو اس لیے کندھوں پر سوار کرتا ہوں کہ حسن میں مجھے اپنے آقا، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی شکل نظر آتی ہے۔ ارے یہ کلمات، یہ الفاظ سیدنا صدیق اکبر کے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر
مسجد سے جب باہر آئے تو مولا علی کے ہاتھ چوم لیے، کہا کہ اے علی میں تمہارے ہاتھ چوم رہا ہوں، میں ابھی مصطفیٰ سے ایک خبر سن کر آ رہا ہوں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر بتائیں وہ خبر کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر علی کھڑے ہو کر جام پلائے گا۔ تو اگلے ہی لمحے مولا علی حضرت ابو بکر کا ہاتھ چوم لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے علی تم نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کل مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اے علی جام اسی کو پلانا کہ جس کے دل میں ابو بکر کا عزت و احترام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ دونوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان دونوں نے حضور سے محبت کی ہمیں ویسے حضور سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔